صحیح سلطان بہو رحمہ اللہ، آپ کا شجرہ بھی علی شیر خدا تک جاتا ہے، لیکن آپ نے سید نہیں لکھا، کیونکہ آپ خاتون جنت کے بدن سے نہیں ہیں، آپ نے عوان لکھا ہے۔ اور وہ سادات جو حسنی حسینی نہیں ہیں، وہ کوئی علوی لکھتا ہے، کوئی عوان لکھتا ہے، سید وہی لکھے گا جو حسنین کریمین علیہ السلام کی نسل سے ہے، کیونکہ مولا کائنات کی 7 بیوی ہیں، خاتون جنت کے بدن سے اولاد ہے، صرف وہ سید ہے۔ تو یہ شان امتیازی حاصل ہے پیر سید میر علی شاہ رحمہ اللہ کو کہ آپ نجیب الطرفین سید ہیں، ابا حضور کی طرف سے حسنیہ سید ہیں، امی جان کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ بچپن کا زمانہ ہے، 7 سال کی عمر ہے ابھی، پیر صاحب خود اپنے واقعہ لکھتے ہیں، 7 سال کی فرماتے ہیں، کہتے ہیں میری عمر ہے تو خواب میں شیطان سے میری کشتی ہو گئی، جب میں اس کو گرانے لگتا ہوں میں بڑا خوش ہوتا ہوں، لیکن پھر وہ بڑے داؤ پیچ کھیلتا ہے، جب میرے اوپر غالب آنے کی کوشش کرتا ہے تو میری زبان پہ لا حول ولا قوت الا باللہ جاری ہو جاتا ہے، پھر میں غالب آ جاتا ہوں، یہاں تک کہ میں نے اس کو زمین کے اوپر گرا دیا۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے 7 سال کی عمر کو شیطان لعین کو زمین کے اوپر گرایا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ ابھی میں چھوٹا سا تھا، جب مجھے مدرسے بھیج دیا گیا تو خادم مجھے اٹھا کے مدرسے لے جاتا، قرآن مقدس ناظرہ پڑھنے کے لیے اٹھا کے لے کر آتا۔ تو سیف چشتیہ صفحہ 21 کے اوپر یہ روایت موجود ہے، فرمایا کہ جو ہی میں نے قرآن مجید ناظرہ پڑھا تو ساتھ ہی حفظ بھی ہو گیا، یعنی جو جتنا ناظرہ پڑھتے جاتے ساتھ میں حفظ ہوتا چلا جاتا۔ یہ بھی ترا امتیاز گلرے کے تاجدار کو حاصل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کی صفات بڑی عظیم ہیں، اتنے محبت کرنے والے قرآن مقدس سے اور قرآن مقدس پڑھنے والوں سے، حدیث پاک سے اور حدیث کے طالب علموں سے، اور دینی درسگاہوں کی بہت زیادہ امداد فرماتے تھے، اور 24 گھنٹے لنگر خانہ کھلا ہوتا غریب و امیر کے لیے، اور آپ مددگار بھی تھے، غریب و یتیموں کے محبان سے محبت بھی فرماتے تھے، قریبی بھی تھے، کیونکہ ولی تقریباً 6 معنی ہیں۔ ولی کا معنی مددگار بھی ہے، ولی کا معنی مشکل کشا بھی ہے، ولی کا معنی دوست بھی ہے، ولی کا معنی محبت کرنے والا بھی ہے، ولی کا معنی نزدیکی بھی ہے، ولی کا معنی قریبی بھی ہے۔ اور مزیدار کی بات ہے کہ اس کے لیے جو انگلش میں لفظ ہے وہ فرینڈ آیا ہے، اور فرینڈ کے 6 سپیلنگ ہے، FRIEND۔ فرینڈ کون ہوتا ہے؟ ایف میں نے فاسٹ، جو بڑا گہرا ہو وہ دوست ہوتا ہے، آر کا معنی ہے ریئل، جو حقیقی ہو، دغا باز نہ ہو، آئیڈیل، جو مثالی ہو، ایمیننٹ، جو قریبی ہو، نیئر، جو نزدیکی ہو، ڈیئر، جو پیارا، وہ دوست ہوتا ہے۔ یہ تمام کوالٹیز تاجدار گولڈ رحمہ اللہ میں موجود تھی۔ اور معرفت الہیہ میں مسترگن رہتے تھے آپ، اور آپ کو پتہ ہے جب اللہ کا ولی معرفت الہیہ میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز کی طرف سے اس کا دھیان ختم ہو جاتا ہے، اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا بولنا صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اور جدھر وہ قدم مبارک رکھتا ہے بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ ایسے تو نہیں فرمایا میاں محمد بخش رحمہ اللہ نے کھڑی شریف کے سلطان نے، اور فرمانے نے کہ ہر مشکل دی کنجی یارا ولی نگاہ کرے جس ویلے مشکل وے نہ کائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا مقام ہے، کیا شان ہے آپ کا۔ ایک دفعہ ایک بہت بڑا ڈاکو تھا اور وہ قاتل بھی تھا، تو آپ کو پتہ ہے سرکار کا فرمان نشان ہے، جب بندہ گناہ کرتا ہے توبہ نہ کرے تو ایک سیاہ دبا اس کے دل کے اوپر لگتا ہے، توبہ کرے تو مٹا دیا جاتا ہے، اگر نہیں توبہ کرتا تو وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔
پھر اس کے نزدیک گناہ گناہ نہیں رہتا، برائی برائی نہیں رہتی. دیکھا نا 5-6 سال کی بچی کے ساتھ جو ریپ کرتا ہے، اس کا مطلب ظالم کا دل سیاہ ہو چکا ہے. اس کے خوف خدا نہیں کہ میری گھر میں بیٹی ہے، پوتی ہے، نواسی ہے. تو وہ بھی ایسے ہی ایک ڈاکو تھا، قاتل تھا، جس کا پورا دل سیاہ ہو چکا تھا. رات کی تاریکی میں ایک ڈاکہ ڈالنے لگا تو گھر والے بیدار ہو گئے. انہوں نے کہا ہم تو غریب آدمی ہیں، یہاں سے کیا ملے گا، جا تاجدار گولڈا پیر شہر میرل شہر مولا، وہاں بڑا مال و دولت ہے. وہ ڈاکو کہتا ہے میں نے چوری نہیں کر میں نہیں کی، میں واپس آ گیا. میں نے تیاری کی، ساتھیوں کا ایک گروہ بنایا. تو رات کی تاریکی میں ہم گولڈے کی طرف چلے گئے، گولڈا شریف. جو ہی پیر سید میرل شاہ رحمہ اللہ گھر کے قریب جاتے ہیں تو دیکھا رات کا وقت، آدھی رات، دنیا سوئی ہوئی ہے. پیر صاحب نماز ادا کر رہے ہیں، پیر صاحب نماز ادا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس نقشے کو کھینچا ہے اللہ والوں کے. 19واں پارہ پڑھیے، سورہ الفرقان کی آیت نمبر 64 ہے. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کی راتیں کبھی قیام میں گزرتی ہیں، کبھی سجود میں گزرتی ہیں. یہ میاں صاحب بھی بڑی پیاری ونڈ کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ رات پوے تھے بے دردانوں اور نیند پیاری آوے درد مندانوں یاد سجن دے تے ستے آیان جگاوے. درد مندانوں یاد سجن دی تے ستے آیان جگاوے. پیر صاحب نماز ادا کر رہے ہیں. ڈاکو کہنا میرے دل دی دھڑکن تیز ہو گئی. کہنا زندگی وجہ پہلی باری راہ ہویا، بڑے بڑے ڈاکے مارے نے، چوریاں کیتیاں نے، قتل کیتے نے، بڑے بڑے گناہ کیتے نے، کبھی میں کمبیا نہیں، لرزیا نہیں. اج میرے دل دی دھڑکن تیز ہو رہی ہے. میں اگے ودا گیا، میں بے نہ کیاں گیا. انج لگدا ہے میرے دل دی سیاہی نو کوئی چھری نال پیا کھرچدا وے. اتنا عظیم نور آیا، میری اکھاں چلیا گیا، زمین تے ڈگیا، بے ہوش ہو گیا. آنا جدوں مینوں ہوش آئی، مینوں پتہ نہیں کہڑے وقت میں ڈگ پیا، بے ہوش ہو گیا. ساتھی بھی چھٹا کے نس گئے. جدوں ہوش آئی تو میں ویکھ کے حیران ہو گیا. وقت کتب پیر سید میرل شاہ رحمہ اللہ میرے سرانے کھڑے نے. اتنے علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے کمال کیتا. وقت کلندر لاہوریہ فرماندے نے کہ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ. دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ. کہ یہی ہے امتوں کی مرض کہن کا چارہ. کہ یہی ہے امتوں کی مرض کہن کا چارہ. اور میں اٹھیا، میں ڈاکہ ڈالا بھول گیا، سارے گناہ بھول گیا. میں پیر صاحب کے قدموں پہ ڈگیا تے کلمہ پڑھ کے تائب ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ. کیا مقام ہے تاجدار گولڈا رحمہ اللہ کا. بڑی شان ہے، بڑی آن ہے. آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے بڑا حسد کرنا شروع کر دیا. ایک بندے نے کرائے کا قاتل لیا اسے، کیونکہ آپ جدھر جاتے تھے دنیا کلمہ پڑھتی تھی. اور دینی خدمات بہت ہے پیر صاحب کی. عیسائیت کے خلاف، مرزائیت کے خلاف جہاد کیا اور نجدیت کے خلاف بھی جہاد کیا. شملہ سے ان کو مسئلہ آیا. احمد حسن دیوبندی نے پوچھا میلاد کے بارے میں، کمال کا جواب دیا. پھر سمائے موتا کے بارے میں بڑا کام کیا آپ نے. پھر حاضر و ناظر کے بارے میں ہر موضوع کے اوپر جب بھی کوئی بھی زبان جب ناموس رسالت کے خلاف نکلی آپ نے اس کو دبا کے رکھ دیا. کوئی فتنہ اٹھا تو اس کو دبا کے رکھ دیا. اور بڑے حسین و جمیل سید ہیں. اور پھر اپنا بغداد شریف کے شہنشاہ کی تھپکی بھی ہے اور سرکار مدینہ کا عرش بھی پشت کے اوپر. فرماتے ہیں کہ کرائے کا قاتل اس نے لیا، بڑ منہ بول قیمت دی. اس نے کہا کہ جا کے پیر صاحب کی چار پہ نیچے لیٹ جانا، شاہ کی نماز پڑھا کے آئیں گے تو ان کو شہید کر دینا. وہ بندہ لیٹ گیا آ کے. وہ خود کہتا پیر صاحب مہر منیر میں جب پیر صاحب آئے نا چار پہ لیٹے تو کہتا میرے میں ہمت نہ ہوئی کہ میں نکل کے وار کروں. جب آپ نے کروٹ لی تو آپ کا ہاتھ لگا مجھے، کہتا میں باہر نکل کے تو بھاگ گیا.
میری ہمت نہیں پڑی کہ آپ کے اوپر وار کروں کہ جو سرکار کے نموز کی حفاظت فرماتے ہیں پر اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور کہتے ہیں کہ آئے بندے، پیر صاحب کو ساگ بڑا پسند تھا، وہ پراٹھے لے کر ساگ میں زہر ملا کر لائے، بنجمہ بڑا لگا ہوا ہے۔ پیر صاحب کہتے ہیں مجھے پتہ تو چل گیا اس میں زہر ہے، میں نے کہا نہ کھایا تو اس ظالم کا دل ٹوٹ جائے گا۔ میں نے 2-3 لقمے لگا لیے، میں نے کہا کہ میرے علی موت نے وقت سے پہلے نہیں آنا، لیکن یہ ذلیل ہو جائے گا مجمع میں، دیکھو اللہ والوں کا مقام کتنا ہے، وہ آپ کو شہید کرنے کے لیے آ رہا پھر بھی اس کی تذلیل نہیں کرتے، اس کی عزت انہوں سے پھر بھی بچا لیا۔ اور ایک دفعہ پھر ایک اور ظالم نے سری نگر کے ایک برہمن سے جادو کرایا، اس نے کہا برہمن نے کہ 10 دن کے اندر اندر پیر صاحب دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کے اوپر جادو کیا گیا۔ اس کے بعد محبوب عالم رحمۃ اللہ کو پتہ چلا، آپ آئے آپ کے پاس، عرض کیا حضور کیجئے کام، ہمارا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بچا لینا ہے لیکن یہ نہیں رہے گا۔ برہمن نے کہا اگر 10 دن میں یہ نانا بسال کیا تو میں مر جاؤں گا۔ جب اسے پتہ پیر صاحب تھوڑا اثر ہوا لیکن ٹھیک ہو گئے ہیں، وہ بڑی منتیں سماجتیں کرتا ہوا حیدر علی شاہ صاحب کے پاس، حضور مجھے بچا لے۔ ان کا ظالم تو نے ہمارے گولڑے کے تاجدار کو چراغ کو گل کرنا چاہا، جا تیرے لیے پھٹکار ہے۔ چند دنوں کے بعد وہ برہمن تڑپ تڑپ کے مر گیا، اور جس ظالم نے یہ کام کیا تھا پیسے دیے وہ بھی فنا فی اللہ ہو گیا، کیونکہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد بڑی کرامات ہیں پیر صاحب کی۔ ایک آپ کے مرید آئے منگوال تحصیل خوشاب سے، عرض کیا حضور کنواں تک کھلوایا ہے، بڑا خرچہ بھی کیا ہے لیکن پانی کڑوا نکل آیا، پانی کڑوا نکل آیا۔ پیر سید میر شاہ رحمہ اللہ نے فرمایا یہ لاؤ، دم کر کے دیا، فرمایا یہ چیز کنویں میں ڈال دو، جب ڈالی تو کنواں میٹھا ہو گیا، کیونکہ نانا جان کا بھی یہ کمال ہے۔ بلکہ وہ جب آئے نا صحابہ، ایک چشمے قریب ڈیرا لگایا، عرض کیا حضور اس کا پانی بڑا کھارا ہے، اس چشمے کا نام تھا بیسان۔ سرکار نے اپنا لعاب دہن پھینکا، پہلے بیسان تھا اب نعمان بن گیا، اب پانی میٹھا ہو گیا، تو یہ بھی ان کے نواسے ہیں نا، حسنی حسینی سید ہیں، تو کہتے ہیں پانی میٹھا ہو گیا۔ اس کے بعد ملک محمد خان، یہ ڈی ایس پی تھے سائیوال میں، 1905 کی بات ہے، ان کے گھر آپ رہے، پیر صاحب ان کہیں خطاب کرنا رات رہے، تو ملک محمد ٹو نے عرض کیا حضور اولاد ہوتی ہے، بیٹیاں بچ جاتی ہیں، بیٹے فوت ہو جاتے ہیں۔ پیر صاحب جلال میں فرمایا جاؤ اب تیرا بیٹا زندہ رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا ملک محمد نواز ٹیوانا، جو ایس ایس پی لاہور بھی رہے ہیں، آگے ساری نسل پھر ملک محمد ٹیوانا کی اس سے چلی ہے۔ یہ بھی دعا تاجدار گولڑا کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔